میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں امریکہ میں اتنے لے آفس نہیں ہوئے جو کرونا کے ان چند ہفتوں میں ہو گئے ہیں. سو دیٹس دی امپیکٹ. آپ دیکھیں ٹریڈ پر امپیکٹ کیا پڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم پر کیا امپیکٹ پڑا ہے. آپ اسپین کو لے لیں، آپ اٹلی کو لے لیں، بہت بڑا ان کا دار و مدار تھا. برٹن کو لے لیں، بہت بڑا دار و مدار تھا ٹورزم پر. ان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی کی، وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو ہم بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی ڈاکٹرز نے، پاکستانی نرسز اور ہیلتھ ورکرز جو برطانیہ کے مختلف نیشنل ہیلتھ سروس میں ہیں یا مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا خود پریکٹس کرتے ہیں، آج انہوں نے پاکستان کا نام جو روشن کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں خاص طور پر ہمیں جو ذکر آ رہا ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، پیپل چیئرنگ ڈاکٹرز جن کا پاکستانی اوریجن ہے. میں نے امریکہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، مطلب ایک ہیروز ویلکم دے رہی ہے، پوری کمیونٹی ان کا استقبال کر رہی ہے اس پاکستانی ڈاکٹر کا. اسی طرح آپ نے جو ملک کا نام روشن کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور جس بہادری سے، جس ہمت سے آپ نے لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھے اور اس کا اجر بھی عطا کرے. ایک اور ایشو جو ہم روزانہ جس سے دو چار ہیں، اور میرے بائیں ہاتھ معظم صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ صبح سے لے کے رات تک اس مسئلے سے دو چار رہتے ہیں، اور وہ ہے سٹرینڈڈ پاکستانیز جو دنیا میں ہیں. اور آج ان کی جو تعداد ہے وہ 60,000 کو چھو رہی ہے. اینڈ ایوری ڈے دا نمبر از گروئنگ. یہ اسٹیٹک نہیں ہے. اس سے ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ. جہاں بہت سی ایئر لائنز نہیں فنکشن کر رہی، بہت سی ایسے ملک بھی ہیں جہاں کرفیو تھا، لاک ڈاؤن تھا مکمل، ایئرپورٹس فنکشن نہیں کر رہے. تو وہاں اس صورتحال میں پاکستانیوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو ہماری ایمبیسیز میں، مشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں، ان کو واپس کیسے لایا جائے؟ آسان نہیں ہے. یہاں بھی دقتیں ہیں، یہاں بھی ہم نے مینیج کرنا ہے، اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو دیکھنا ہے، کوارنٹین کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اور سیف اور ریگولیٹڈ ریٹرن کا جو ہمارا فلسفہ ہے اس کو سامنے لے کر ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک ہم تقریباً 10,000 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اسی طرح برطانیہ میں میری اطلاع کے مطابق خاصے پاکستانی ہیں، برٹش نیشنلز ہیں جو آنا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، ان کو ڈوم سے کہا ہے کہ بھئی آپ باہر جائیے، اور وسائل نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ویزاز جو ہے وہ ایکسپائر کر گئے ہیں اینڈ دے نیڈ ٹو کم بیک. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک برطانیہ میں سے ہم 14 فلائٹس ہم نے مینیج کی ہیں، اور 14 فلائٹ سے ہم 2,285 پاکستانیوں کو، برٹش پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن نمبر بہت بڑا ہے، چیلنج بہت بڑا ہے، اور ہمیں آپ کی دقت کا اور آپ کی تکلیف کا اور آپ کی فرسٹریشن کا پورا احساس ہے. بٹ بیئر ود اس. یقین جانیں ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں. جتنے مشنز ہیں ہم آپ کو ان کو درخواست کر چکے ہیں ان رائٹنگ کہ ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز وہ فراخ دلی سے آپ سے رابطے میں بھی رہیں اور آپ کو لک آفٹر بھی کریں.
آپ سے انگیج کریں, آپ سے کمیونیکیٹ کریں, اور جو ہو سکتا ہے غم اور تکلیف بانٹی جاتی ہے. سب تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا, لیکن اس بوجھ کو بانٹا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بانٹنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور ایئر لائن کا بھی سہارا لیں, تاکہ ہماری رفتار جو ہے, جیسے جیسے ہماری مقامی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری رفتار میں اضافہ ہو. تو اب قطر کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہو چکا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان ہبز میں آ جائیں, دوحہ پہ آ جائیں یا دبئی میں آ جائیں, اور وہاں سے ہم اس ایک معقول بلک کو واپس لائیں. لندن میں, برمنگھم میں, مینچسٹر میں تو تعداد کافی ہے, لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہیں 8 لوگ پھنسے ہیں, کہیں 4 پھنسے ہیں, کہیں 14 ہیں, تو وہاں اسپیشل فلائٹ کا جانا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اس قسم کی ارینجمنٹ کرنی ہوگی. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے جانتے ہوئے کہ یہ کتنی خطرناک یہ مرض ہے, اور آج میں یہ بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ناؤ دیر آر مینی ایکسپرٹس دیٹ فیل کہ یہ غالباً 1918 کے فلو جتنی بھیانک یہ وبا ہے. اور اللہ نہ کرے, اس زمانے میں خیر پاپولیشن بھی کم تھی, اور جو اموات کا فگر تھا اٹ از اسکیری. اللہ نہ کرے ہم ان فگرز کو چھوئیں, لیکن وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. پاکستان کی گورنمنٹ نے, آپ کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اپنے وسائل کے مطابق جتنا مینج کر سکتے ہیں ہم مینج کریں, اسے کنٹین کریں. کنٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنی حکمت عملی اپنائی ہے, اور اس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت تک پاکستان میں 11,145 ایسے اشخاص ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس مرض میں, اور 237 بدقسمتی سے اموات بھی ہو چکی ہیں. پہلے تو یہ امپورٹ ہوا, اور اب جو لیٹسٹ فگر ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, 79%. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قطر سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے, جس کی مدد سے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو مین پوائنٹ تک دبئی یا دوحہ تک لایا جائے گا, جس کے بعد خصوصی پرواز سے انہیں واپس پاکستان لایا جائے گا.